شب قدر کی نفل نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ شب قدر میں نفل نمازیں کیسے پڑھنی چاہیے؟ شب قدر میں نفل پڑھنے کے فضائل و برکات سے متعلق اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک باری تعالیٰ کہ جو مرد یا عورت یہ چاہتا ہے کہ اس کی قبر نور سے روشن ہو جائے تو اسے چاہیے کہ رمضان المبارک کی شب قدر میں، محترم ناظرین، شب قدر کی عبادات کے بارے میں حدیث مبارکہ میں بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، یہاں تک کہ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے اس مبارک رات کی عظمت کو واضح طور پر بیان فرمایا ہے کہ سورۃ القدر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی یہ وہ عظیم رات ہے جس کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر عطا کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کا حساب لگائے تو 1000 مہینے تقریباً 80 برس بنتے ہیں۔ گویا جو شخص اس ایک رات کو اخلاص و خشوع کے ساتھ عبادت میں گزار لے اسے گویا اس 80 سال کی عبادت کا اثر عطا کیا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اس امت کی اوسط عمر زیادہ تر 70 یا 80 سال کے قریب ہوتی ہے۔ بہت ہی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سال تک پہنچ پاتے ہیں، اس لحاظ سے پچھلی امتوں کے مقابلے میں اس امت کی عمر نسبتاً کم رکھی گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت اور کرم سے ہمیں ایسی بابرکت رات عطا فرمائی ہے جس میں عبادت کرنے والا مختصر زندگی میں بھی بے شمار اجر حاصل کر سکتا ہے۔ یہ دراصل ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے خصوصی عطا اور رحمت ہے۔ محترم ناظرین، اگر کسی خوش نصیب کو اپنی پوری زندگی میں صرف ایک ہی مرتبہ شب قدر نصیب ہو جائے اور وہ اس رات کو سچی نیت کے ساتھ عبادت کے ساتھ میں گزار لے تو اس کے لیے یہ بہت بڑی سعادت ہے، کیونکہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر قرار دی گئی ہے۔ گویا اگر کوئی شخص مسلسل 80 برس تک کھڑا ہو کر عبادت کرتا رہے تو بھی شب قدر کی عبادت اس سے افضل قرار دی گئی ہے۔ اگر کسی کو اپنی زندگی میں 2 یا 3 مرتبہ شب قدر نصیب ہو جائے تو اس کی خوش نصیبی کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ رمضان المبارک کی آخری راتوں میں خاص طور پر شب قدر تلاش کرے اور زیادہ سے زیادہ عبادت میں مشغول رہے۔ حدیث مبارکہ میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کی تلاش کی جائے، ان میں خاص طور پر 5 یا راتیں یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں رات زیادہ اہم سمجھی جاتی ہے، اور ان مبارک راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، دعا اور استغفار کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے تاکہ بندہ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو مرد یا عورت یہ چاہتا ہے کہ اس کی قبر نور سے روشن ہو جائے تو اسے چاہیے کہ رمضان المبارک کی شب قدر میں کثرت سے عبادات کرے، خاص طور پر وہ 5 راتیں جن میں شب قدر ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے، ان میں بندے کو پوری توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ 21ویں شب قدر کی رات عبادت شروع کرنے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ پاکیزگی کا اہتمام کرے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، اب اگر ممکن ہو تو خوشبو لگا لے۔ مرد حضرات خوشبو استعمال کر سکتے ہیں، جبکہ خواتین اگر خوشبو لگائیں تو اس کی خوشبو ہلکی اور معتدل ہونی چاہیے۔ اس کے بعد سکون و خشوع کے ساتھ عبادت کی تیاری کریں تاکہ دل پوری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے اور اس بابرکت رات کی عبادت سے زیادہ روحانی فائدہ حاصل کیا جا سکے۔ شب قدر کی برکت بابرکت راتیں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آتی ہیں، اور ان راتوں میں عبادت کا اجر و ثواب عام دنوں کی عبادت سے کئی گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ انہیں قیمتی لمحات کو غفلت میں ضائع نہ کریں، بلکہ زیادہ سے زیادہ نماز، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، استغفار، تسبیحات، دعا میں مشغول رہیں۔ ان راتوں میں چند نفل نمازیں ایسے بھی بیان کی جاتی ہیں جنہیں پڑھنے سے انسان کو بڑی فضیلت اور رحمت حاصل ہوتی ہے۔ 21ویں شب قدر کی رات ایسی نماز، نفل نماز
اس کو اس طرح ادا کیا جاتا ہے کہ 4 رکعت نماز 2 سلام کے ساتھ پڑھی جائے، یعنی 2 رکعت کر کے نماز مکمل کی جائے۔ ہر رکعت میں سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے، اس کے بعد سورۃ القدر 1 مرتبہ تلاوت کی جائے، اس کے بعد سورۃ الاخلاص 1 مرتبہ پڑھی جائے۔ اسی ترتیب کے ساتھ 4 رکعت نماز مکمل کی جائے۔ جب نماز ختم ہو جائے، سلام پھیر دیا جائے تو اس کے بعد 70 مرتبہ درود شریف یا وہ ذکر پڑھا جائے جو آسانی سے یاد ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور دل سے دعا مانگی جائے۔ روایات میں آتا ہے کہ جو شخص اس نماز کو اخلاص کے ساتھ ادا کرتا ہے اس کے لیے فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی 21ویں شب قدر میں ایک اور نفل نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے جو 2 رکعت پر مشتمل ہے۔ اس نماز میں ہر رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ القدر 1 مرتبہ، سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ جب 2 رکعت نماز مکمل ہو جائے اور سلام پھیر لیا جائے تو اس کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھنا چاہیے، جیسے استغفر اللہ ربی من کل واتوب الیہ۔ استغفار اس رات کی سب سے اہم عبادت میں شمار ہوتا ہے کیونکہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ دراصل جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ جو شخص اس مبارک وقت میں کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اسے اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ ان نمازوں کا مقصد صرف الفاظ ادا کرنا نہیں ہوتا بلکہ اصل چیز اخلاص اور یقین ہے۔ جب بندہ پورے یقین کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے اور اس نیت سے عبادت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عبادت کو قبول و منظور فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے حسن و گمان کے مطابق اسے عطا فرماتا ہے۔ اس لیے نماز پڑھتے وقت دل میں ایک یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کو قبول کرے گا اور اپنی رحمت سے ہماری مغفرت فرمائے گا۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کی 23ویں شب قدر کی رات بھی عبادت کے لیے نہایت ہی اہم سمجھی جاتی ہے اور اس رات ایک نفل نماز 4 رکعت 2 سلام کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، یعنی کہ 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا جائے اور پھر 2 رکعت مزید ادا کی جائیں اور ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ القدر 1 مرتبہ، سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھی جائے۔ اور اس نماز کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو شخص اسے اخلاص کے ساتھ ادا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اسے مغفرت کی دولت نصیب فرماتا ہے۔ 23ویں شب قدر میں ایک اور نماز بھی بیان کی جاتی ہے جو 8 رکعت پر مشتمل ہے۔ یہ نماز بھی 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے۔ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ القدر 1 مرتبہ، سورۃ الاخلاص 1 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ اس طرح 8 رکعت نماز مکمل کرنے کے بعد 70 مرتبہ کلمہ تمجید یا کوئی بھی مسنون ذکر پڑھا جائے اور اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی طلب کی جائے۔ جو شخص اس عبادت کو سچے دل کے ساتھ انجام دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما کر اسے اپنی رحمت میں شامل فرما لیتا ہے۔ یہ تمام عبادات بظاہر ہر مختصر معلوم ہوتی ہیں لیکن ان کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ اگر کوئی شخص چند رکعتیں ادا کرنے کے بعد باقی رات بھی عبادت، ذکر اور دعا میں گزارے تو اس کے لیے بے شمار رحمتیں، بے شمار برکتیں مقدر ہو سکتی ہیں۔ خاص طور پر اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کسی کا فرض نماز قضا ہو گئی ہو تو انہیں ادا کرنے کی کوشش بھی ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلے فرض نمازوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ نفل عبادات کا ثواب ضرور ہے لیکن فرض عبادات کی ادائیگی سب سے زیادہ ضروری ہے۔ محترم ناظرین، 25ویں شب قدر کی رات بھی عبادت کے لیے نہایت ہی اہم ہے اور اس رات 4 رکعت نفل نماز اور سلام کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، یعنی 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیرا جائے اور پھر 2 رکعت مزید ادا کی جائیں۔ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ القدر 1 مرتبہ، سورۃ اخلاص 5 مرتبہ پڑھنی چاہیے اور جب نماز مکمل ہو جائے تو اس کے بعد 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت اور رحمت کی دعا کی جائے۔ جو شخص ان مبارک راتوں میں اخلاص و عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے رب العزت اسے بے شمار اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ شب قدر کی اصل روح یہی ہے
کہ بندہ اپنے رب کے حضور جھک جائے، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرے، سچے دل سے توبہ کرے۔ اگر بندہ ان راتوں کو غفلت میں گزارنے کے بجائے عبادت میں گزارے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے نوازنے کے بجائے اس کی مغفرت فرما دے گا اور اسے دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا کرے گا۔ رمضان المبارک کی 25ویں شب بھی شب قدر کی تلاش کے اعتبار سے نہایت ہی اہم راتوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس مبارک رات میں بندے کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن، دعا میں مصروف رہے تاکہ اللہ رب العزت کی رحمت و مغفرت حاصل کر سکے۔ اس رات چند نفل نمازیں ایسے بیان کی جاتی ہیں جنہیں ادا کرنے سے بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے اور اس کے گناہوں کی معافی کی امید بڑھ جاتی ہے۔ 25ویں شب قدر میں ایک نفل نماز 4 رکعت 2 سلام کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، یعنی کہ 2 رکعت کر کے نماز مکمل کی جائے۔ ہر رکعت میں سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ تلاوت کی جائے، اس کے بعد سورۃ القدر 3 مرتبہ پڑھی جائے اور اس کے بعد پھر سورۃ الاخلاص بھی 3 مرتبہ پڑھی جائے۔ اسی ترتیب کے ساتھ 4 رکعت نماز ادا کی جائے۔ جب نماز مکمل ہو جائے، سلام پھیر لیا جائے تو اس کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھنا چاہیے۔ استغفار پڑھتے ہوئے دل میں سچی توبہ اور ندامت کا احساس ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ نماز بخشش اور مغفرت کے لیے بہت زیادہ افضل سمجھی جاتی ہے۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ یہ نماز ادا کرتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کے ساتھ دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں معافی طلب کرے اور آئندہ نیک زندگی گزارنے کا ارادہ کرے۔ امید ہے کہ شب قدر کی برکت اور اس مبارک رات کی عبادت کے صدقے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اس 25ویں شب قدر میں ایک اور نفل نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے جو 2 رکعت پر مشتمل ہوتی ہے اور اس نماز میں ہر رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ القدر 1 مرتبہ، سورۃ اخلاص 15 مرتبہ پڑھی جا سکتی ہے۔ جب 2 رکعت نماز مکمل ہو جائے، سلام پھیر لیا جائے، اس کے بعد 70 مرتبہ کلمہ شہادت پڑھ لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ وہ بندے کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ علماء کے مطابق یہ نماز عذاب قبر سے نجات کی نیت سے پڑھی جاتی ہے۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ یہ نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ مجھے قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، تو امید کی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت شب قدر کی برکت کے صدقے اس بندے کو قبر کی سختیوں سے محفوظ فرما دے گا، کیونکہ قبر دراصل آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر کسی انسان کے لیے قبر کی منزل آسان ہو جائے تو اس کے لیے اس کے بعد کی منازل بھی نسبتاً آسان ہو جاتی ہیں، لیکن اگر یہی منزل مشکل ہو جائے تو آگے کے مراحل مزید دشوار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ شب قدر کی ان بابرکت راتوں کو غفلت میں ضائع نہ کریں، بلکہ زیادہ سے زیادہ عبادت اور دعائیں میں مصروف رہیں۔ خاص طور پر رمضان المبارک کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت، رحمت و نجات کی دعائیں مانگنی چاہیے۔ ان مبارک راتوں میں توبہ، استغفار، درود شریف کی کثرت بھی بہت زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ جو شخص سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع کرتا ہے اور اس کی رحمت کا امیدوار بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی محروم نہیں فرماتا۔ شب قدر کی عبادت دراصل بندے کے لیے ایک عظیم موقع ہے کہ وہ اپنے ماضی کے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرے اور اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرے۔ اگر انسان ان قیمتی راتوں میں اخلاص کے ساتھ عبادت کرے تو امید ہے کہ اللہ رب العزت اسے اپنی رحمت سے نواز کر دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کی 27ویں شب کو شب قدر کے حوالے سے بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اگرچہ یقینی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ شب قدر صرف اسی رات میں ہوتی ہے، لیکن اکثر اہل اور بزرگان دین نے اس رات کو بہت بابرکت قرار دیا۔ اسی وجہ سے مسلمان اس رات میں خصوصی طور پر عبادت، ذکر و اذکار، دعا کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ اللہ رب العزت کی رحمت و مغفرت حاصل کر سکیں۔
27ویں شب قدر میں ایک نفل نماز 4 رکعت 2 سلام کے ساتھ ادا کی جاتی ہیں، یعنی 2 رکعت کر کے نماز مکمل کی جاتی ہے۔ ہر رکعت میں سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد سورۃ الکوثر ایک مرتبہ تلاوت کی جاتی ہے۔ سورۃ تکاثر کو بعض لوگ سورۃ المکابر کے نام سے بھی یاد جانتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنی چاہیے۔ اسی ترتیب کے ساتھ 4 رکعت نماز مکمل کی جاتی ہے۔ اسی نماز کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ جو شخص اسے اخلاص کے ساتھ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر موت کی سختیوں کو آسان فرما دیتا ہے اور قبر کے عذاب میں بھی اسے محفوظ رکھتا ہے۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے لیے موت کی سختی آسان کر دی جائے تو اس کے لیے قبر کی منزل بھی آسان ہو جاتی ہے، اور اسی لیے بندے کو چاہیے کہ وہ ان بابرکت راتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کے ذریعے اپنی مغفرت کی دعا مانگے۔ اسی رات ایک اور نفل نماز بھی پڑھی جاتی ہے اور جو 2 رکعت پر مشتمل ہوتی ہے۔ اسی نماز میں ہر رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص 7 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ جب نماز مکمل ہو جائے اور سلام پھیر لیا جائے تو اس کے بعد 70 مرتبہ یہ استغفار پڑھ لیا جائے، استغفر اللہ ربی الذی لا الہ الا اللہ الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفار دراصل گناہوں کی معافی کا بہترین ذریعہ ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی لیے شب قدر کی راتوں میں استغفار کی کثرت کرنے کی خاص تاکید کی جاتی ہے۔ اسی طرح 27ویں شب میں ایک اور نفل نماز بھی بیان کی جاتی ہے جو 2 رکعت پر مشتمل ہے۔ اس نماز میں ہر رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ العلم نشرہ 1 مرتبہ پڑھی جاتی ہے اور پھر سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ جب نماز مکمل ہو جائے تو سلام پھیرنے کے بعد 27ویں مرتبہ سورۃ القدر پڑھی جاتی ہے، اور جو شخص اس نماز کو اخلاص اور یقین کے ساتھ ادا کرتا ہے اس کے لیے بے شمار اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے۔ بعض روایات میں یہ ذکر بھی ملتا ہے کہ 27ویں شب میں 4 رکعت نفل نماز 1 سلام کے ساتھ ادا کی جائے۔ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 3 مرتبہ، سورۃ القدر 25 مرتبہ پڑھی جائے۔ نماز مکمل ہونے کے بعد بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں جا کر اپنی حاجات پیش کرے اور دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا مانگے۔ کہا جاتا ہے کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ اس طرح دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی جائز حاجات کو قبول و منظور فرما لیتا ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ شب قدر کی رات اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کی رات ہے۔ اس رات میں بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کرے، اپنے گناہوں پر توبہ کرے، زیادہ سے زیادہ عبادت میں مصروف رہے، اور اگر انسان ان بابرکت راتوں میں سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو امید ہے کہ اللہ رب العزت اسے اپنی رحمت سے ضرور نوازے گا اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اسے دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کی آخری طاق راتوں میں سے 5ویں ممکنہ شب قدر یعنی 27ویں رات بھی نہایت بابرکت سمجھے جاتی ہیں، اور اس رات میں بھی دنیا کو چاہیے کہ وہ پوری توجہ اور اخلاص کے ساتھ عبادت کریں، کیونکہ ممکن ہے کہ یہی رات شب قدر ہو۔ جو شخص ان راتوں کو اللہ کی یاد میں گزار دیتا ہے وہ یقیناً بڑی سعادت حاصل کر لیتا ہے۔ 29ویں شب میں ایک نفل نماز 4 رکعت 2 سلام کے ساتھ ادا کی جاتی ہیں، یعنی 2 رکعت کر کے نماز مکمل کی جاتی ہے۔ ہر رکعت میں سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے، اس کے بعد سورۃ القدر 1 مرتبہ تلاوت کی جائے، پھر سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ پڑھی جائے اور اسی ترتیب کے ساتھ 4 رکعت نماز ادا کی جائے۔ جب نماز مکمل ہو جائے، سلام پھیر لیا جائے تو اس کے بعد 70 مرتبہ سورۃ العلم نشرہ پڑھنا چاہیے۔ علماء اکرام بیان کرتے ہیں کہ جو شخص اس نماز کو سچے دل اور اخلاص کے ساتھ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کامل ایمان کی نعمت عطا فرماتا ہے، اور جب اس کی دنیا سے رخصتی کا وقت آتا ہے تو اللہ رب العزت اسے ایمان کے ساتھ اس دنیا سے اٹھاتا ہے۔ اسی طرح 29ویں شب میں ایک اور نفل نماز بھی بیان کی جاتی ہے
جو 4 رکعت پر مشتمل ہے اور اسے بھی 2 سلام کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ القدر 1 مرتبہ، سورۃ اخلاص 5 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ جب نماز مکمل ہو جائے سلام پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھا جائے۔ درود شریف کی کثرت کرنا بھی بہت بڑی عبادت میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے بندہ اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جو شخص یہ نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بے شمار عبادتوں کا ثواب عطا فرماتا ہے اور اس کی مغفرت بھی فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان راتوں کو جاگنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔